بہروز نے اس کا لباس ایسے نوچ کر اس سے الگ کیا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ بہروز نہیں! اس نے یکدم سر نفی میں ہلایا۔ بہروز نے گہری نظروں سے اسے تکا۔ کیوں نہیں؟ ہاں؟ اس نے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا۔ پلیز دور ہٹیں۔ وہ گہرے سانس لیتی روندی ہوئی آواز میں بولے۔ بہروز تمکسر سے ہنستا اس کے لبوں پہ اپنا مضبوط ہاتھ جماتا اپنا حق وصول کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد نیم اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ وہ جو ابھی اس کو ریزہ ریزہ کر کے پیچھے ہٹا تھا، اس کے رونے کی آواز جب اس کے کانوں میں پڑی تو اپنے کیے پہ شرمندہ ہونے کے باوجود بیزار سے لہجے میں گویا ہوا۔ بند کرو یہ رونا دھونا۔ ایسا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جو رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ وہ کروٹ بدل گیا۔ وہ اس کے رونے پہ بھی نہ رکی۔ ساری رات اس کی روتے روتے گزری۔ صبح کی روشنی لگنے سے پہلے ہی وہ اپنی حالت درست کر کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے اذان دی، دھیرے دھیرے حویلی میں چہل پہل ہونے لگی۔ میرب نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنسوؤں اور سسکیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ اماں جی بھی اٹھ چکی تھیں۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ یکدم بہروز کے والد نماز پڑھ کر جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اور اسے دیکھ کر جو بے عزتی انہوں نے اس کی کی، وہ رات کو کی گئی ان کے بیٹے کی زیادتی کو بھی پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ صبح صبح حویلی کی دیواریں ان کی دھاڑ سے کانپ اٹھی تھیں۔ وہ ظالم بھی نیند سے بھری آنکھیں لیے جیسے ہی جدید طرز کے بنے لاؤنج میں آیا تو میرب سر جھکا کر رو رہی تھی اور اس کے ابا اس کے سر پر کھڑے اسے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ اسے برا لگا پر اس نے کچھ نہ کہا، خاموش رہا۔ نظر ایک بار پھر اس کے کملائے چہرے پر پڑی تو وہ محض لب بھینچ گیا۔ پر جب ابا نے اس کے کردار پر بولنا شروع کیا تو اس کی برداشت بالکل ختم ہونے لگی۔ اس کے دماغ کی رگیں غصے سے تن گئی تھیں۔ وہ یکدم بھڑکا۔ ابا، میری بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ مشتعل ہوا۔ بیوی نہیں ہے تمہاری، یہ ونی ہے، ابا چیخے۔ ابا غلط بات نہ کریں، نکاح کر کے لایا ہوں۔ وہ جیسے بھپرا۔ ہاں، نکاح بے شک کیا ہو، پر اس کی حیثیت ہماری ملازمہ سے بھی کم ہے۔ وہ بھی بھڑکے تھے۔ میرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اماں جی نے یکدم اسے اپنے سینے میں بھینچا تو وہ مزید سسک اٹھے۔ ابا تن فن کرتے وہاں سے جا چکے تھے اور وہ سامنے کھڑا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اب غصے سے گھور رہا تھا۔ یکدم وہ آگے بڑھا، بغیر اماں جی کا لحاظ کیے اسے کلائی سے تھامتا گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر لا کر پھینکا تو وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ آئندہ جب سے ابا گھر پہ ہوں کمرے سے باہر نہ نکلنا، اس نے کمرے میں تیش کے عالم میں چکر کاٹتے کہا۔ ایسا غلط کچھ انہوں نے بھی نہیں کہا۔ جو آپ نے رات کو کیا وہ اس سے زیادہ توہین آمیز تھا۔ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی نم لہجے میں گویا ہوئی۔ بکواس بند کرو، وہ نظریں چرا کر بولا۔ بکواس نہیں ہے، یہ سچ ہے جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ ارے آپ سے بہتر تو سہیل تھا، وہ میری عزت پہ طاق لگائے بیٹھا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میں اس کی عزت نہیں تھی، پر آپ کی تو عزت تھی نا۔ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے کہتی اس کے غصے کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، سمجھی؟ وہ یکدم بھڑک اٹھا۔ اس نے اس کی گردن کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑا تو اس کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، اپنی گردن آزاد کرانی چاہی، پر وہ تو شاید غصے میں آپے سے ہی باہر ہو جاتا تھا۔ آج تو کی ہے یہ بکواس، آئندہ کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اور کون ہے یہ سہیل؟ وہ اس کی گردن چھوڑتا اسے بازوؤں سے دبوچ گیا تھا۔ کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتی اسے خود سے دور جھٹک گئی تھی۔
مجھے اپنی چلانے والے لوگ بالکل پسند نہیں، سمجھی تم؟ وہ اسے جھنجھوڑ کر بولا۔ پر میں اپنی ہی چلاؤں گی، میں کسی کے ہاتھ کی گڑیا نہیں بن سکتی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑاتی پھنکاری۔ اس کے یہی انداز بہروز کے غصے کی وجہ بن رہے تھے۔ وہ اسے بیڈ پہ جھٹک کر خود الماری سے کپڑے لیتا واش روم میں بند ہو چکا تھا، اور وہ محض سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ بھی کمرے سے نکل کر باہر آئی تو اماں وہیں بیٹھی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ تو نہیں اٹھایا نا تم پہ؟ انہوں نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے کہا۔ اس نے گردن کو ذرا سا ترچھا کر کے انہیں دیکھا اور پھر خاموشی سے سر کو نفی میں ہلا دیا۔ اماں جی نے گہرا سانس خارج کیا اور اسے بغور تکا۔ جانتی ہو، تم ونی ہو، جبھی تمہیں یہ سب سہنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس سے زیادہ سہنا پڑتا ہے ونی میں آئی عورتوں کو۔ پر تم جانتی ہو ایسی بھی عورتیں ہیں جو ونی نہیں ہوتی، انہیں دھوم دھام سے خوشی خوشی گھر کی بہو بنا کر لایا جاتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے جیسا تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی نرمی سے گویا ہوئی۔ اماں جی، اگر ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاتی ہیں، طلاق لیتی ہیں اور اپنی زندگی آسان کر دیتی ہیں۔ پر مجھ جیسی ونی ہوئی عورتیں تو صبر اور برداشت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ 100% میں سے 75% عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ طلاق لے لیتی ہیں یا پھر میکے چلے جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ان کے بچے ان کے پیروں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کی خاطر خود کو مار دیتی ہیں، اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ انہوں نے قدرے افسوس سے کہا۔ کاش اماں جی میں ونی نہ ہوتی، ایسے سلوک پہ نا میں آپ کے بیٹے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی۔ اپنی بے بسی پر اسے ایک بار پھر رونا آیا۔ آنچل اس کا ہلکا سا ڈھلکا تو گردن پہ اس کی انگلیوں کے نشان اماں کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ ابھی وہ اسے کچھ کہتی، اس نے اپنا آنچل درست کر لیا۔ سامنے وہ نک سک سا تیار لاؤنج میں آیا۔ صوفے پہ بیٹھ کے اس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ نظر جھکا کر اپنے موبائل میں مشغول ہو گیا۔ تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا ہے؟ اماں نے سخت گھیر لہجے میں پوچھا۔ اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ جی اماں جی، اس نے کچھ الجھن کا شکار ہو کر پوچھا۔ تم نے میرب پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ انہوں نے سختی سے دریافت کیا۔ میرب اس کی گھوری خود پر دیکھ کر یکدم سٹپٹائی تھی۔ نہیں اماں جی، ایسا تو کچھ نہیں کیا میں نے۔ اس نے بامشکل الفاظ ترتیب دیے۔ تم نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے؟ اس کی گردن پہ تمہاری انگلیوں کے نشان باقاعدہ پڑے ہوئے ہیں۔ اماں کے لفظ میں سختی تھی۔ اماں جی وہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ یہ کیا بات ہو گئی غصہ آ گیا؟ تو کیا بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے اسے گھرکا۔ معذرت اماں جی، آئندہ خیال رکھوں گا، اس نے نگاہیں جھکا کر کہا۔ اگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو بہروز میں تم سے بات نہیں کرنی، وہ خفگی سے بولے۔ وہ یکدم تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اماں جی، آپ دوسروں کی خاطر مجھ سے ایسا برتاؤ نہیں کر سکتی۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کا کہا پتھر پہ لکیر کی مانند ہے۔ آپ ایسے ناراضگی کی دھمکی نہ دیا کریں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا تھا اور وہ محض دیکھ کر رہ گئی تھی کہ اسے اپنی ماں سے اس قدر عقیدت تھی۔ آپ ہمیں شرمندہ نہیں کریں گے کبھی کچھ ایسا کر کے جس سے ہماری تربیت پہ حرف آئے تو ہم کیوں خفا ہونے لگے آپ سے؟ انہوں نے نرمی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اماں جی میں وعدہ کرتا ہوں اب تک جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، پر اس کے بعد میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گا۔ وہ ادب سے نگاہیں جھکا کر بولا، اور پھر جو اس نے کہا تھا وہی کیا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کوئی شخص اپنی بات کا اتنا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟
وہ کمرے میں ہوتی تو وہ اس سے کلام تک نہ کرتا، چاہے اچھا ہو یا برا۔ یہ سلسلہ پچھلے 4 ماہ سے ایسے ہی چل رہا تھا۔ اس کی بھی روٹین کافی بدل گئی تھی۔ وہ صبح اٹھ کر شنوں کے ساتھ لگ کر گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی۔ پھر باقی کا دن اماں جی اور پودوں کے ساتھ گزرتا، اور اس سے کبھی سامنا ہوتا تو وہ اس پہ نگاہ پھیر کر نکل جاتا۔ ابھی بھی وہ باہر لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی، کالے رنگ کا لون کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، بالوں کی لمبی چوٹی بنائے کھڑی تھی۔ پائپ لے کر وہ دوسری کیاری کی طرف مڑی کہ یکدم پائپ کے سامنے نمودار ہوتا وجود پورے کا پورا بھیگ گیا۔ اس نے بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھے اور پائپ زمین پر پھینکتی 2 قدم اچھل کر پیچھے ہوئی اور یکدم بھاگتی ہوئی اماں جی کے پاس پہنچی تھی۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی کہ اب وہ اس کی بے عزتی کرے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ شام کی چائے پی کر وہ اماں جی کی ٹانگیں دبا رہی تھی کہ وہ اماں جی کے پاس آیا، انہیں سلام کر کے پاس پڑی کرسی قریب کھسکائی اور بیٹھا۔ میرب نے چور نظر سے اسے دیکھا۔ وہ اماں جی کی طرف متوجہ تھا۔ اماں جی، آپ نے بلایا تھا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بلایا تھا۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میرب کے ہاتھ تھام کر روکے۔ میرب نے اٹھ کر کمرے سے نکل جانا چاہا، پر اماں نے اسے روک لیا۔ وہ جانتی تھی اماں کیا بات کرنے والی ہیں۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ بات جو تقریباً 4 ماہ سے پوشیدہ تھی، وہ بات آج اماں جی اسے بتانے والی تھیں۔ وہ بہت خوف زدہ تھی اس کا ری ایکشن سوچ کر۔ اس کی بے ساختہ نظر اس پہ پڑی تو اسے اس میں نہ جانے کیوں پر پہلے کے مقابلے میں کافی تبدیلی محسوس ہوئی۔ بہروز، تم باپ بننے والے ہو، اماں جی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہیں 4 مہینے پہلے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم کافی غصے میں رہتے تھے ان دنوں، اماں جی نے نرمی سے کہا۔ میرب نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بہروز کو تو سمجھ ہی نہ آئے کیا کرے، عجب سی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر میرب کو دیکھا۔ وہ بیٹھی نظریں جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اٹھا۔ اماں جی، چلتا ہوں، کچھ کام ہے، رات میں ملاقات ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا، اور وہ محض بھیگی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اماں جی، اب کیا ہوگا؟ اس نے اماں کی طرف رخ کیا۔ اللہ خیر کرے گا، انہوں نے اسے پریشان دیکھ کر کہا۔ اماں جی، وہ غصہ تو نہیں کریں گے نا؟ اس نے اماں جی کو تکتے پریشانی سے کہا۔ نہیں، اماں جی نے یک لفظی جواب دیا اور وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اس سے بھی آگے مزید کچھ نہ کہا گیا۔ رات میں وہ کمرے میں بیٹھی تھی، گھٹنے پر سر ٹکائے بیٹھی، پیلے رنگ کا جوڑا پہنے۔ بہروز کمرے میں گھسا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح نظر انداز کرتا وہ کمرے کی بالکنی میں گیا، سگریٹ سلگا کر پینے لگا کہ وہ بے چینی سی محسوس کرتی خود ہی اس کے پیچھے اٹھ کر آ گئی۔ اس کی پشت پر کھڑے ہو کے اس نے بامشکل الفاظ کو ترتیب دیا۔ آپ خوش نہیں ہیں اس خبر سے؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں ہوا کے سپرد کیا اور اسے دیکھ کر تمسخر سے ہنسا۔ بالکل بھی نہیں۔ اس نے آدھ جلا سگریٹ زمین پر پھینک کر اپنے جوتوں تلے مسلا۔ کیوں؟ اسے اپنے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کیونکہ میں یہ بچہ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں اس کو ختم کر دو، اس نے صفاقی کی تمام حدود پار کر دیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خوف کے مارے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہی جو تم نے سنا۔ وہ اس کے سراپے کو بغور تکتا گویا ہوا۔ اس کے سراپے میں ہلکا سا بھاری پن وہ دیکھ کر سر جھٹک گیا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ پلیز ایسی باتیں نہ کریں۔ اس کی رنگت پل میں زرد ہوئی تھی، پورا وجود لمحے میں پسینے سے شرابور ہوا تھا۔
گھبراہٹ کے مارے اس کے وجود پہ ایسا لرزہ طاری ہوا کہ ایک پل کو تو بہروز بھی سٹپٹا گیا۔ اس نے یکدم لپک کر اسے تھاما۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ پانی، پانی، اس نے گہرے سانس لے کر کہا۔ ہاں صبر، وہ اسے خود کے ساتھ لگائے بیڈ پر لا کر بٹھاتا گویا ہوا۔ سائڈ ٹیبل پہ رکھے جگ سے پانی اس نے گلاس میں انڈیل کر اس کے لبوں سے لگایا تو کچھ دیر بعد اس کی حالت سنبھلی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ اس نے اس کے بال سلاتے کہا۔ جی، اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ تم اور میں ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں نہیں ہیں۔ بچے کا آنا مطلب اس کی زندگی خراب کرنا۔ ماں باپ کے تعلقات کا فرق اولاد کی شخصیت پہ بہت پڑتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی معصوم کی زندگی خراب ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہم ٹھیک کریں گے نا اپنا تعلق، ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بے قراری سے بولی۔ کیسے؟ اس نے آئی برو اچکا کر کہا۔ آپ بھول جائیں نا کہ میں ونی ہوں، پلیز۔ وہ جیسے منت پہ اتر آئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا میرب، تم میرے بھائی کے خون بہا میں آئی ہو، ہمارے بیچ کبھی کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش تو کریں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھتا گویا ہوا۔ آپ اتنے سنگ دل نہ بنیں، وہ سسکی۔ کبھی کبھی سنگ دل بننا پڑتا ہے، وہ بے رخی سے کہتا۔ اس کا دل دکھا گیا تھا۔ پلیز، ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس کا آنچل بیڈ پہ ہی رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز بکھری سی حالت میں اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس کی نظر اس پہ پڑی تو وہ سانسیں لینا بھول گیا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں، بکھرے سے بال، کپ کپاتے لب، نہ جانے کیا تھا اس لمحے میں کہ وہ کمزور پڑ گیا۔ وہ دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے لبوں پہ جھکاتا۔ وہ یکدم سٹپٹائی۔ اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ میرب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس سے دور ہٹا۔ اس نے اس کی قمیض کو تھاما۔ وہ اسے کھڑا دیکھتا رہا۔ یکدم اس نے گہری سانس خارج کی۔ کل تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، اماں جی کو نہیں بتانا۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے کہتا، خود باتھ روم میں بند ہو گیا، اور وہ بکھری سی حالت میں بے جان وجود لیے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔